میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل۔ صحافت کی آزادی صحافت اور صحافیوں پہ اسٹیبلشمنٹ پہ حملے کی مبینہ داستان آج کل بڑی گردش کر رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارا قضیہ ایک ہائیبرڈ وار کا حصہ ہے، جبکہ صحافیوں کا، اور بات بھی سمجھ آتی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور اگر بات کچھ ایسی ہے بھی تو قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے، جان کو خطرہ نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جان کو خطرے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی تھرڈ پارٹی ایسا کر رہی ہے تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کر کے اور ہائیبرڈ وار کا سوشل میڈیا کو ذریعے خرابی کی جائے۔ کہیں کسی نے جھوٹ بولا ہے، کسی نے تو جھوٹ بولا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ نے، یا صحافیوں نے، یا عدالتی نظام کی کمزوری ہے۔ اس لیے میں نے آج یہ بھی مناسب سمجھا کہ اس چیز کو ڈائسیکٹ کر کے آپ کے سامنے رکھا جائے اور باری باری اوپینین دیا جائے۔ صحافیوں کا یہ کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کا جو قانون آ رہا ہے وہ آزادی صحافت میں مداخلت کرے گا، اور کچھ صحافیوں کو گولی ماری گئی اور ان کی جان کو خطرہ پہنچانے کی، گزند پہنچانے کی کوشش کی گئی، وغیرہ وغیرہ، اور وہ اس لیے تاکہ انہیں اظہار رائے سے روکا جائے۔ اور ایک خاص گروپ ہے جس کی بڑی حمایت بھی حاصل ہے، اور وہ کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں، اور ایک دن پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے پارلیمنٹ کی فار انفارمیشن، جس کو ہیڈ جاوید لطیف مسلم لیگ نون کے کرتے ہیں، اس میں بھی یہ بات کہی۔ اور ظاہر ہے جہاں پہ چلنے والا پورا ڈیٹیل سے جو گفتگو ہوئی وہ باہر آئی خبر کی صورت میں، جس کو انٹرنیشنل میڈیا پک کرتا ہے، اور پھر اس سے ٹرینڈ آگے چلتے ہیں۔ اب میں آپ کو باری باری اوپینین بتاتے ہیں۔ صحافی یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف آزادی، اور اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے تاکہ عوام کو ان کے حقوق سے ہم آگاہ نہ کر سکیں اور آزادی رائے میں دخل اندازی کی جائے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ حکومت بھی جو ہے ساتھ اس لیے ہے کہ وہ سلیکٹڈ ہے، گویا کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں سلیکٹ کیا ہے، نہ کہ عوام نے الیکٹ کیا ہے، اور سارا جو آگے سلسلہ ہے۔ اگر یہ چیز پیک پہ چلی جائے اور عوام بھی تنگ آ کے ان وجوہات سے جو کہ مہنگائی یا اور چیزوں سے نکل آئیں تو سوشل انریسٹ کریٹ ہو جائے گا۔ یہ وہ ایگزیکٹ چیز ہے جو مصر میں تحریر اسکوائر میں ہوئی، کہ سوشل میڈیا نے جب حسنی مبارک کے ساتھ کیا تو انہیں گھر جانا پڑا، حکومت چلی گئی۔ اسی طرح ٹیونیزیا وغیرہ میں، اور بعد میں یہ پتہ لگا کہ یہ باہر سے جو کچھ پاورز تھیں وہ یہ کر رہی تھیں۔ اب اس سے پہلے کہ آپ یہ ثابت کریں صحافیوں پہ، ان کو پہ یہ الزام لگانا تو جائز نہیں ہے۔ اب کون ثابت کرے؟ ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے عدالتی کارروائی ہونی چاہیے۔ اب عدالت میں کیس پہلے ان کے پاس جانے کی کوشش کی گئی، جج صاحب کے پاس، جن کے خلاف خود مقدمے چل رہے ہیں اور کنٹروورسی چل رہی ہے۔ وہ ایک معزز جج ضرور ہیں، لیکن ان کے پاس لے جانے کی کوشش کی گئی۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو اس طرح سے بھی پیش کرتی ہے کہ ان کے پاس لے جانے کی کوشش کی گئی، ایف بی آر کے معاملات اور سارے، تو نتیجتاً انارکی کی طرف سچویشن جو ہے چل پڑتی ہے۔ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کا موقف یہ ہے کہ بغیر ثبوت کے یہ باتیں کی جا رہی ہیں، اور بہت سے ٹرینڈ جو ہیں جو انڈیا سے اور فورن کنٹری سے چلائے گئے، جس میں لوکل صحافی شامل ہو جاتے ہیں، اور جو صحافی اس میں شامل ہیں وہ سارے وہ ہیں جو مفاد اٹھا چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ کا انہوں نے ذکر کیا کہ ان کی جو پراپرٹیز ہیں وہ بیانڈ دیئر مینز ہیں، کروڑوں روپے کی جائیدادیں ہیں ان کی، اور اتنی تو انہوں نے کمائی نہیں کی، اور یہ ساری وہ کسی پارٹی کی مدد سے کرائم کیا۔ کچھ صحافی جو ہیں وہ اعلیٰ حکومتی عہدوں پہ بھی نافذ رہے ہیں، اور ان پارٹیز کی وہ حمایت کرتے ہیں، اور وہ پارٹیز کے اوپر جو لیڈرشپ ہے وہ ایسی ہے جس پہ خود لوٹ مار کا الزام ہے، اور انہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے۔ مثلاً نون لیگ کے بارے میں تو حکومت کھلا کہتی ہے کہ کسی طرح سے وہ کمپرومائز تھا انڈیا سے، اور وہ سارا اسٹیبلشمنٹ کا۔
گویا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی نوکر پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ، نوکروں کے چاکر آگے سے، اور پھر یہ چل رہا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ صحافی جو یہ کہہ رہے ہیں یہ دراصل اس ہائبرڈ وار کا حصہ ہیں، جیسے کہ میں نے ایکسپلین کیا، اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے. لیکن ان کوئی جان کو نقصان پہنچانا، یہ گولی مارنا تو کسی طرح جائز نہیں بنتا. ان کو پکڑیں، ان پہ مقدمہ چلائیں اگر یہ بات درست ہے تو. گولی مارنے کا کہ جیسے مطیع اللہ جان کو غائب کر دیا گیا، کہتے ہیں اگر نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ نے غائب تو اسٹیبلشمنٹ پروف کرے. ہو سکتا ہے تنگ آمد بجنگ آمد کسی وقت کی ہو یا نہ کی ہو، کسی کو معلوم نہیں ہے. اب اس کے ساتھ آگے چلنے کا، آگے کس طرح لے کے چلا جائے؟ کیا انفارمیشن وار کو آگے چلایا جائے؟ اگر چلتی رہے گی یہ تو یہ ملک ڈیوائڈ پولرائز ہو جائے گا. جیسے بنگلہ دیش الگ ہونے سے پہلے، ایسٹ پاکستان ٹوٹنے سے پہلے، ذوالفقار علی بھٹو کا یہ بڑا ایک محاورہ مشہور ہوا کہ پولرائزیشن ہیز ہاریزونٹل اینڈ ورٹیکل پولرائزیشن ہیز گون آؤٹ آف روف. اور وہ ملک، تو کیا آپ پولرائز اس ملک کو کرنا چاہتے ہیں؟ کون کر رہا ہے اس کو؟ اب اگر مان لی جائے بات اسٹیبلشمنٹ کی، تو یہ ہائبرڈ وار باہر سے امپوز کی گئی ہے، جس کے یہ پون ہیں، یہ جو آگے جو مورے ہیں جو صافی بنے ہوئے، اگر یہ بات مان لی جائے اور اسٹیبلشمنٹ ملک کو بچا رہی ہے. دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ لوٹ مار کر رہی ہے اور ہم ملک کو بچا رہے ہیں آزادی کر کے، اور نتیجہ اس کا وہی، ان ایدر وے انارکی پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے. اب یہ سول انریسٹ افغانستان میں، سول انریسٹ نے جب عام سٹرگل اختیار کی تو ملیٹنسی ہوئی، ملیٹنسی سے وار ہوئی اور وار سے طالب اور آ گئی ہے. ہم نے دیکھ لی ایک پارٹی اس طرح ہی ہے. لیبیا میں کیا ہوا اور باقی عرب سپرنگ جسے کہتے ہیں، تو وہ ہم یہ دیکھ بیٹھے ہیں. اور سوشل میڈیا جو ہے، کیا اسے ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہے. اور ریگولیٹ کرنے کا یہ نہیں کہ کون سا کانٹینٹ ڈال سکتے ہیں، اس کی گائیڈ لائن ہو، بٹ فیک اور جھوٹے کانٹینٹ کے لیے سزا ہونی چاہیے کوئی سخت قسم کی، تاکہ وہ ایک ڈیٹرنس کریٹ کرے. اب اگر تو جنہوں نے وہ ڈیٹرنس کریٹ نہیں ہونے دینا، کیا وہ اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل کا حصہ ہیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں کہ جن کے عوام کے سامنے جوابات خدا نہ خواستہ اس وقت آتے ہیں جب ملک تباہ ہو جاتا ہے. کیونکہ لیبیا اور مصر کے بارے میں تو ہمیں پتہ نا کہ اسٹیبلشمنٹ جتنی مرضی چور تھی حسنی مبارک، لیکن ملک دشمن نہیں تھی، چوری کر رہی تھی. حسنی مبارک نے لوگوں کے حقوق چھینے ہوئے تھے، اور لیوش لائف سٹائل اور عوامی منصوبوں پہ خرچ نہیں تھا ہو رہا، جس کی وجہ سے لوگ تنگ تھے، معاشی حالت کی وجہ سے وہ تنگ تھے، لیکن ملک سے سنسیئر تھے. لیکن جب بعد میں ہم نے دیکھا کہ مرسی آئے جو کہ عوام کے نمائندہ تھے، تو ان کو ہٹا دیا گیا اور عدالت میں کس طرح ان کا قتل کر دیا گیا، وہ نمائندہ تھے. اسی طرح ہم نے لیبیا میں دیکھا کہ کرنل قذافی نے ہر بندے کو پڑھائی تعلیم، اور اب لیبیا جو ہے وہ ٹریپولی اور بنغازی کے درمیان تقریباً دو ٹوٹے ہوئے ملک بن گئے ہوئے، الگ الگ. ایک طرح سے رشیا اور ترکی جیسے ملک، جو کہ ترکی کوئی ایک بہت بڑی سپر پاور نہیں ہے، ترکی اور رشیا کا انفلوئنس ہے وہاں پہ، جا کے انٹرفیئر کر رہے ہیں جا کے. عجیب بات ہے نا، یہ لگتی ہے وہ دیکھنے کے لیے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل صرف اور صرف ایک ہی ہے. ڈیٹیل میں آپ چلتے رہیں دونوں پارٹیوں کے آرگومنٹ، اور آرگومنٹ کو فالو کرنے والی پولیٹیکل پارٹیز، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی آئی بھی ڈیفینڈ کرتی ہے ظاہر ہے، اور دوسری طرف وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور لوکل اسٹیبلشمنٹ برسر پیکار، اور ان سے مراد یافتہ طبقے اور پولیٹیکل پارٹی. حد ہے یہ. اس کا حل صرف ہے اعلیٰ عدالتیں. بد نصیبی یہ ہے کہ جسٹس افتخار کو یاد رکھا جائے گا جنہوں نے عدالتی نظام کے اوپر کوشچن ریز کر دیے ہیں. فار ایگزامپل، جس طرح سے اب مجھے کوئی کہہ رہا تھا، مجھے معلوم نہیں، ہو سکتا ہے غلط ہو، کہ جو چیمبر ہیں بعض ججوں کے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بندہ جو ہے وہ آگے چلا جائے اور چیمبر سے فائدہ ہو یہ کرنے کے لیے. تو عدالتی نظام کے درست کیے بغیر یہ جو سوشل انریسٹ ہے، اس کا کوئی چارہ نہیں ہے. اگر یہ ٹھیک نہ ہوا تو آگے چل کے اس کے سمودر ہونے کا ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے،
کہ یا تو اسٹیبلشمنٹ فوج کا قبضہ ہو جائے یا پھر کوئی باہر کی فوج آ کے قبضہ کرے. مثلا افغانستان میں ان کی اپنی فوج نہیں تھی تو باہر کی فوج نے قبضہ کیا ہوا تھا. اگر حالات ٹھیک کرنے ہیں تو آپ کی اپنی فوج ضروری ہے, کیونکہ جو ایک سپاہی کھڑا ہے اس کی ریٹ اس لیے ہے کہ تھانہ ہے اس کے پیچھے پولیس ہے, اس کے پیچھے رینجر ہیں, ان کی بات کیوں مانے, اس کے پیچھے آرمی ہے. تو فوج تو ضروری ہے, فوج کے بغیر تو گزارا نہیں چل سکتا, ناممکن ہے. اب اگر آپ کی اپنی فوج نہیں ہے تو پھر کسی اور کی فوج آئے گی, جیسے ایسٹ پاکستان میں انڈیا کی فوج آ گئی, آپ کی اپنی فوج کو مار پڑی جس مرضی وجہ سے. تو یہ وہ فیصلہ ہے ملک تباہ ہونے کا. اگر تباہ ہونے سے پہلے آپ نے بچانا ہے اس کو تو اس کے لیے ضروری ہے عدالتی نظام کی. یہ ساری باتیں ابھی فوج نے اپنی کسی حد تک اندر سے پریننگ اینڈ پروننگ کی, کلیننگ کی, جو کچھ افسروں کو سزائے موت دی وغیرہ, جو کہ فوراً اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرتے تھے. بولڈ ایکشن تھا. اتنا کانفیڈنس یہ نیشن کب گین کرے گی کہ اپنے عدالتی نظام کو استوار کر کے اوپر آیا جائے, کیونکہ نہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کریں اور نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کو, اور بیانڈ اس سے کرنے کے لیے آئی ایم ویری ہوپ فل کہ یہ باتیں اگر اس طرح ہونی شروع ہو گئی ہیں تو عدالتی نظام جو ہے وہ جسٹس قیوم والے لیول سے نکل کے, عدالت پہ ہم نے دیکھا حملے بھی ہوئے, عدالتیں اور عدالتوں نے کچھ حکومتیں بحال کر دیں, کچھ کو نہیں کی. ہم نے دیکھا ایک ہی میرٹ پہ بے نظیر کو نہیں کیا اور ایک اور حکومت کو بحال کر دیا. تو یہ انفارچونیٹ پارٹ سارے صرف اس لیے ہیں کہ اس ملک کے اندر, اور کلونیلزم میں ہر جگہ پہ نیو کلونیلزم میں, لوکل اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایک ٹگ آف وار ہوتی ہے اپنے انٹرسٹ کے لیے, اس ٹگ آف وار کا جو مقنع ہے, قانون ساز اسمبلی ہیں, وہ حصہ بن جاتے ہیں. کوئی وہاں سے مدد لے رہا ہوتا ہے اور کوئی یہاں سے مدد لے رہا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹس ہائی ٹائم کہ ہم لوگ سارے جو ہیں اپنی اعلیٰ عدالتوں کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور عدالت جو ہے وہ پھر اچھے فیصلے دینا شروع کریں, اور اس کا حل یہ ہوگا. اور آئی تھنک کہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. ہمارے چینل کو ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. اللہ حافظ.